انٹارکٹیکا کے گلیشیئر میں موجود وائرسز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان وائرسز میں سے 31 وائرسز ایسے ہیں جو کہ 1500 سے 2000 سال تک پرانے ہیں، اور ان میں سے 28 وائرسز ایسے ہیں جن کے متعلق کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ آج کی ہماری سائنس ان کو ریکگنائز کرنے میں اور ان کی شناخت کرنے میں قاصر نظر آتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ایسے وائرسز جن کو پہچاننا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کی ویکسین بنانے کے بارے میں سوچنا بھی ایک خام خیالی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹارکٹیکا کے گلیشیئرز میں آخر اتنے پرانے وائرس آئے کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں MWTV۔ میرا نام محمد وارث ہے۔ چائنا کے شہر ووہان سے اٹھنے والے خطرناک کرونا وائرس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہمسایہ شہروں اور پھر ہمسایہ ممالک پر دستک دے دی، اور آج یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ ناظرین محترم، کرونا وائرس کی وجہ سے آج یہ ہماری دنیا بالکل تبدیل ہو چکی ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ کرونا وائرس کے ختم ہو جانے کے بعد ہم کبھی بھی اپنی پرانی دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ کرونا وائرس ہماری دنیا کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ کرونا وائرس نے جہاں پر ہماری زندگیوں پر بہت سے منفی اثرات مرتب کیے ہیں، وہیں پر کرونا وائرس بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ثابت ہو رہا ہے، اور کرونا وائرس نے ہماری زندگیوں پر اور ہماری دنیا پر بہت سے مثبت اثرات بھی مرتب کیے ہیں۔ اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اگر کرونا وائرس نہ ہوتا تو ہماری دنیا ایسے وائرسز کا شکار بن جاتی جن کی ویکسین بنانا تو دور، جن کی شناخت کرنا بھی آج کی سائنس کی بس کی بات نہیں تھی۔ ناظرین محترم، کرونا وائرس کی وجہ سے آج زمین کو آلودہ کرنے والی تمام فیکٹریز بند ہیں، اور اگر یہ فیکٹریز چلتی رہتی تو دنیا کا ٹمپریچر مزید بڑھتا، گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس گیسز میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا رہتا، اور یہ آلودگی، گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس گیسز ہماری زمین کے ٹمپریچر کو مسلسل بڑھا رہی تھی، اور خاص طور پر پولر ایریاز میں موجود گلیشیئرز کو مسلسل پگھلا رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ہر سال سمندر کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ایسے علاقے جو کہ سمندر کی سطح کے قریب یا پھر جن کا لیول سمندر کی سطح سے نیچے تھا، وہ چند دہائیوں کے بعد صفحہ ہستی سے مٹنے والے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تو تھی ایسی ریسرچز جو کہ آپ عام طور پر جان رہے ہوں گے، لیکن میں آج آپ کو ایک حیرت انگیز ریسرچ بتانے جا رہا ہوں، جس کو سننے کے بعد میرے خیال سے آپ بھی کرونا وائرس کا شکر ادا کریں گے۔ ناظرین محترم، کرونا وائرس نے ہمیں بہت سے خطرناک وائرسوں سے بچا لیا ہے، کیونکہ یہ وائرس ایسے تھے جو کہ کرونا وائرس کے مقابلے میں بہت زیادہ تباہی مچانے والے تھے۔ ایک ریسرچ سامنے آئی ہے کہ اگر انٹارکٹیکا کے گلیشیئرز مسلسل پگھلتے رہتے تو ان میں موجود ایسے خطرناک وائرس جو کہ کرونا وائرس کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہیں، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ ناظرین، انٹارکٹیکا کے گلیشیئرز میں موجود وائرسز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان وائرسز میں سے 31 وائرسز ایسے ہیں جو کہ 1500 سے 2000 سال تک پرانے ہیں، اور ان میں سے 28 وائرسز ایسے ہیں جن کے متعلق کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ آج کی ہماری سائنس ان کو ریکگنائز کرنے میں اور ان کی شناخت کرنے میں قاصر نظر آتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ایسے وائرسز جن کو پہچاننا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کی ویکسین بنانے کے بارے میں سوچنا بھی ایک خام خیالی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹارکٹیکا کے گلیشیئرز میں آخر اتنے پرانے وائرس آئے کہاں سے، اور یہ وائرس اتنی دیر تک ایگزسٹ کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1500 سے 2000 سال پہلے کچھ جانور ایسے موجود ہوں گے جن کے اندر یہ تمام وائرسز پائے جاتے ہوں گے، لیکن ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے اور برف کے بڑھ جانے کی وجہ سے اور یہ تمام جانور وہیں پر مر گئے، اور برف نے ان کو ڈھانپ دیا، اور مسلسل برف کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ وائرس زمین میں ہی محفوظ رہے۔ لیکن اب جب یہ برف پگھل رہی ہے تو یہ وائرسز جانوروں کی باڈی سے نکل کر باہر آ سکتے ہیں اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں بھی لے سکتے ہیں، جس کی ایک مثال ہم کووڈ-19 کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک وائرس کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے اور انسانی جسم کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ جاننے سے پہلے آپ کو وائرس کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ وہ کوئی بھی وائرس جاندار نہیں ہوتا، لیکن جب بھی یہ کسی جاندار پر حملہ کرتے ہیں تو اپنی ملٹیپل کاپیز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں DNA موجود ہوتا ہے جو کہ ان کی لاکھوں کاپیز کو بنانے میں مدد بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ وائرسز جسم کے کسی خاص حصے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کووڈ-19 کی بات کی جائے تو یہ پھیپھڑوں پر حملہ کرتا ہے اور اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر جسم پر کوئی خطرناک وائرس اٹیک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں دوست وائرس بھی پیدا کیے ہوئے ہیں جو کہ ان وائرسز کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو شکست بھی دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حملہ کرنے والے وائرسز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ کافی حد تک نقصان دہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں موجود پہلے سے وائرس ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور وہ اپنی پروٹین کو خود ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کا حصہ کافی حد تک ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب ہمارے جسم کا امیون سسٹم ان وائرسز کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا تو ہماری باڈی ایک بار پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن اگر زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے تو پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جیسے کہ کووڈ-19 میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ وائرسز فیٹس کے بنے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ہاتھ کو صابن یا پھر سینیٹائزر سے دھوئیں تو یہ وائرسز کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔
नाज़रीन मोहतरम, सोचने की बात यह है कि आखिर ये वायरसेस पैदा कहाँ से हो जाते हैं और ये कैसे इंसान में मुंतकिल होते हैं। तो उसका जवाब यह है कि जानवरों में अपनी अपनी सलाहियत के लिहाज से बहुत से वायरसेस मौजूद होते हैं जो कि जानवरों को उनकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा मदद भी फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्लियों और कुत्तों में काइनो कोरोना वायरस और फ्लाइंग कोरोना वायरस मौजूद होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए स्पाइडर यानी कि चमगादड़ों की, तो उसमें भी तकरीबन 137 वायरसेस मौजूद होते हैं जो कि चमगादड़ के लिए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन इंसानों के लिए उतने ही नुकसानदेह हैं। जब इंसान चमगादड़ या दूसरे इस तरह के जानवरों को खाता है तो ये वायरसेस इंसान में मुंतकिल हो जाते हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। इसलिए इस्लाम ने 1400 साल पहले ही हमें तलकीन की है कि आपने सिर्फ हलाल जानवर खाने हैं, क्योंकि हलाल जानवरों में कोई भी इस तरह का खतरनाक वायरस मौजूद नहीं होता जो कि इंसानी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि अंटार्कटिका में मौजूद खतरनाक वायरसेस पे, जिसकी शिनाख्त भी आज का इंसान नहीं कर पा रहा। तो उनकी वैक्सीन बनाना क्या इंसान के लिए मुमकिन हो पाएगा? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। नाज़रीन मोहतरम, ये वायरसेस बहुत तेजी से फैलते हैं, जिसकी मिसाल हम कोविड-19 में देख चुके हैं। ये बात भी हकीकत है कि वायरसेस गर्म इलाकों में जाकर अपना असर खो देते हैं, लेकिन अगर ये पूरी दुनिया में फैल जाएं तो ये दुनिया में किस हद तक तबाही मचाएंगे जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इन वायरसेस के मुकाबले में एक छोटा सा वायरस यानी कि कोरोना वायरस जब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर पूरी दुनिया को बंद कर सकता है, तो ये वायरस क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला कोविड-19 पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा और एक बार फिर से हम अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकेंगे। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि अगर ये फैक्ट्रीज एक बार फिर से वैसे ही काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग मजीद बढ़ेगी और ग्रीन हाउस गैसेस में भी इस तरह से इजाफा होगा, तो ग्लेशियर्स में मौजूद वायरसेस एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। हमें फैक्ट्रीज को कोई ऐसा मुतबादल रास्ता बताना चाहिए जिससे हमारी दुनिया महफूज रह सके और हमारी आने वाली नस्लों को सिर्फ लाशें ना उठानी पड़े, बल्कि वो अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर करिएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गर्दनवाल का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद करिएगा। अल्लाह ने के बाद।